عاد پیدا ہوئی، قوم سمود پیدا ہوئی ہوا جبکہ ان کی عمر 30 سال تھی۔ یہود کے عقیدے کے خلاف جناب عیسیٰ ابن مریم بات کر رہے تھے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ہے سید موج حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج اس سیریز کے اس پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا جناب نوح علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی کچھ حصہ۔ اور ایک چیز اور جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ مجھے جناب نوح علیہ السلام کے دور میں جو چیزیں پریشان کر رہی تھی اس دور کا مطالعہ کرنے میں، وہ بیسکلی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں پریڈکٹ کیا ہے، بتایا ہے۔ تو یہی حدیث میرے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی اور میں نے اپنا مطالعہ اور زیادہ وسیع کر کے تمام تر حالات اور واقعات اسٹڈی کرے جو کہ میں آپ لوگوں کو اگلے چند ایپیسوڈز کے اندر بتانے والا ہوں۔ پہلے تو ہم جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں عبدالشکور نام سے بھی پکارا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب رہا سوال کہ انہیں نوح کیوں کہا جاتا ہے، تو جناب نوح علیہ السلام کے اندر ایک عادت تھی۔ وہ عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت خوف الہی سے روتے رہتے تھے، گریہ کرتے رہتے تھے۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن پاک میں 43 مقامات پر نوح کے نام سے پکارا اور ایک پوری سورہ جناب نوح علیہ السلام کی شان میں نازل فرمائی۔ جناب نوح علیہ السلام کی پیدائش جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 126 سال کے بعد ہوئی اور جناب نوح علیہ السلام کے والد کا نام تھا لامک، ان کے والد کا نام تھا مدوشالہ، ان کے والد کا نام تھا اخنوک جنہیں ادریس کہا جاتا ہے، اور ان کے والد کا نام تھا یارد، ان کے والد کا نام تھا ملعون، ان کے والد کا نام تھا قینان، ان کے والد کا نام تھا یانش، ان کے والد کا نام تھا شیس، اور ان کے والد کا نام تھا جناب آدم علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور جناب نوح علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام کی 9th جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور چوتھا بیٹا ان کا طوفان میں غرق ہو گیا۔ جناب نوح علیہ السلام تمام تر پرندوں، درندوں اور تمام تر انسانوں کی بولیاں جانتے تھے، اور جناب نوح علیہ السلام کھیتی باڑی کرنا اور جتنے بھی لکڑی کے کام ہوتے ہیں وہ تمام تر کام کرنا بھی جانتے تھے اللہ رب العزت کے کرم سے۔ جناب نوح علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نازل نہیں ہوا، بلکہ جناب نوح علیہ السلام کے اوپر حکم الہی سے براہ راست حکمت اور وحی اتاری گئی، اور جناب نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، شروع میں تو وہ قوم تمام تر اصول فالو کرتی تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی تھی، لیکن بعد میں وہ قوم بغاوت پر اتر آئی اور ان لوگوں نے جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جناب نوح علیہ السلام کو پاگل اور دیوانہ بھی کہا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اب رہا سوال کہ یہ قوم گمراہ کس طرح ہوئی، تو اس قوم کو گمراہ ہونے کے 2 ذریعے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ جو میں آج اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے، جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پریڈکٹ کرتا ہے۔ وہ ذریعہ کچھ اس طرح ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے جو والد تھے جناب لامک اور ان کے والد جناب مدوشالہ، ان دونوں افراد، ان دونوں شخصیات کو کسی بھی قوم کی وعظ و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا گیا،
بلکہ ان دونوں سے پہلے جو والد تھے جناب ادریس، جنہیں اخنوخ بھی کہا جاتا ہے، انہیں ایک قوم کی طرف بھیجا گیا تھا جو قوم جادوگری میں ماہر تھی، اور اسی دور میں دو فرشتے بھی آسمان سے زمین پر اترے تھے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ اب روایات کے مطابق جناب ادریس یا پھر جناب اخنوخ، یہ دونوں ایک ہی نام ہے، انہی کی قوم کے کچھ لوگوں نے ایک نیو کلچر ایجاد کیا جسے آج کے دور میں فری میسنز یا پھر ایلومناٹی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ شیطان کی، سیٹن کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور جادوگری سیکھا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ لوگوں سے بیان کی کہ جناب نوح سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کی پریڈکشن کی ہے، تو یہی حدیث جہاں پہ فٹن ہوتی ہے کہ وہ قوم جادوگری سیکھا کرتی تھی اور اس نے ایک نیا کلچر ایجاد کیا، فری میسنز اور ایلومناٹی، جنہیں آج کے دور میں کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ سیٹن یعنی کہ شیطان کی پوجا عبادت کیا کرتے تھے، اور یہی لوگ کچھ عرصے کے بعد جناب نوح علیہ السلام کے دور میں نمودار ہوئے، اور ان لوگوں نے براہ راست اپنے کنیکشن اس دنیا کی دوسری مخلوقات سے قائم کیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے بائبل میں جو ہمیں اشارہ ملتا ہے دی بک آف جینیسس کے چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 16 پھر اس سے آگے کہ اے نوح آپ ایک کشتی بنائیے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ اے نوح آپ ایک کشتی بنائیے جس میں تمام تر اہل ایمان اور تمام تر جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور تمام تر پاک جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں آپ بٹھائیں۔ اب یہ پاک کا الفاظ یوز کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس قوم نے، وہ جو ایک نئی قوم ایجاد ہوئی تھی جناب ادریس کے دور میں، جنہیں فری میسنز یا پھر ایلومناٹیز کہا جاتا ہے، اس قوم نے ہر جانور کے اندر، ہر انسان کے اندر، ہر چیز میں اپنا جو وہ ان کا کلچر تھا اسے مرج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جناب نوح سے کہا تھا کہ آپ ہر پاک جانور کا ایک ایک جوڑا اس میں اس کشتی میں بٹھائیں اور اپنے ساتھ اس طوفان میں ان لوگوں کو زندہ بچائیں۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے افرادوں کی تعداد ٹوٹل 75 سے 80 تھی، اس کے علاوہ تمام تر جانور تھے جو کہ اس کشتی کے اندر موجود تھے۔ یہ وہ پہلا ذریعہ ہے جو کہ دجال کو کنیکٹ کرتا ہے جناب نوح علیہ السلام کے دور سے، کیونکہ ایلومناٹیز اور فری میسنز اور جو بھی لوگ سیٹن کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ دجال کی بھی پوجا کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جناب نوح علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا طوفان آیا جس طوفان نے اس پوری دنیا میں صرف اس کشتی کو چھوڑا، باقی تمام تر چیزوں کو نیست و نابود کر دیا، تاکہ یہ کلچر اور یہ جو نیا مذہب، یہ جو نیا عقیدہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا یہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب جو دوسرا ذریعہ ہے اس قوم کو گمراہ ہونے کا، پہلا ذریعہ تو یہ کہ ان لوگوں کی وجہ سے جب یہ لوگ جناب ادریس کے دور سے اسٹرگل کرتے کرتے جناب نوح کے دور میں پہنچے، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے لوگوں کو اس عقیدے کی طرف مائل کیا اور لوگوں کو جادوگری سکھائی، اسی وجہ سے طوفان آیا، اور یہ پہلا ذریعہ تھا ان لوگوں کے گمراہ ہونے کا۔ جو دوسرا ذریعہ ہے ان لوگوں کے گمراہ ہونے کا وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو ایلومناٹیز اور فری میسنز ہیں اور یہ جو لوگ سیٹن کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یہ لوگ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں دجال کو بیسیکلی، اور اسی وجہ سے جناب رسول خدا کی یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوح سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کی پریڈکشن کی۔ بیسیکلی دجال بھی لوگوں کو آگے جادو دکھائے گا، لوگوں کو آگے جادو سکھائے گا کہ میں یہ کرشمہ کر سکتا ہوں، میں یہ جادو کر سکتا ہوں، لیکن اصل میں وہ نظر بندی ہوگی یا پھر اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہوگی جس چیز کو صرف اللہ رب العزت مومن کے سامنے اس چیز کا پردہ ہٹا دیں گے، باقی تمام تر لوگ اس کا وہ جادو، وہ کرشمہ دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہوں گے اور اسے اپنا رب مان رہے ہوں گے۔ اسی لیے جناب رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ
نوح سے لے کر مجھ تک ہر نبی نے دجال کی پریڈکشن کی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔